محترم سامعین کرام، آج کا موضوع ہو چکا مغربی تہذیب کے نقصانات اور اسلام کے تناظر میں اصلاح معاشرہ۔ اس پوری دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، مختلف قسم کے انسان ہیں، مختلف قسم کی تہذیبیں ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کے انسان ہیں، ثقافتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے بالکل مختلف قسم کے مختلف اقسام کے لوگ بسنے والے اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرما کر اسے شرف بخشا تھا، اشرف المخلوقات، شرف عطا کیا قیادت انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ان انسانی دائروں کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے گا جو حیوانیات سے بالکل مختلف و الگ ہو۔ لیکن اس میں جب ہم مغرب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، مغرب کو، مغربی تہذیب کو، مغربی کلچر کو، مغربی سوسائٹی کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بالکل اسلامی تناظر میں جو اسلام نے پیش کیا مہذب طریقہ معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا، سوسائٹی میں رہنے کا، بالکل مغربی تہذیب اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسی بات کو ہم آگے چلاتے جائیں کہ اسلام نے انسان کو اجتماعی زندگی کا نظام دیا۔ انفرادی زندگی اسلام نے نہیں سکھائی، اجتماعی زندگی کا نظام دیا۔ لیکن مغرب نے فرد کی آزادی، خود رائے پسندی اور آزادانہ رائے کا طرز عمل اختیار کر کے انسان کو یہ درس دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے انگلینڈ کی سڑکوں پر وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک محاورہ، ایک جملہ لکھا ہوا ہے انگریزی میں، مائنڈ یور اون بزنس، تو ایسا کرو منی بنو، آپ کو کسی سے لینے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیت اور یہ تعلیم کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے؟ انفرادی زندگی کی طرف۔ یعنی کہ جو انسان جو کر رہا ہے آپ کو کوئی بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے برخلاف پوری بات کہتا ہے، ذمہ داری ہر انسان کی بنتی ہے۔ مغرب نے جو کلچر اور جو سوسائٹی دی کہ انفرادی زندگی دی، لیکن اسلام نے اجتماعی زندگی دی۔ مغرب نے چاہے کوئی چھپ کر یا اعلانیہ ہو کر کوئی بھی کام کر لے، مغرب نے یہ تہذیب دی کہ کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہہ سکے۔ آپ جتنے بھی خرافات، جتنی بھی قتل و غارت، جتنے بھی نشہ، ڈرگس وغیرہ، یا بے حیائی کا بازار گرم، یا مال کا غیر جانبدارانہ طریقے سے لاحق تلفی سے وصول کرنا، جتنی بھی برائیاں ہیں یہ آپ کو مغرب سے ہی نمودار ملیں گی اور ہم میں پائی گئی ہے۔ یہاں تک کیسے پہنچی اس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ آگے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ آزادانہ رائے قائم کرنے کا جو مغرب نے تصور دیا ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں، ان نقصاناتوں کا ذکر بھی آگے ہوگا۔ لیکن اسلام نے اجتماعی زندگی کو سکھایا، اسلام نے بھی آزادی عطا کی، ہر انسان کو، ہر فرد کو آزادانہ رائے رکھنے کا حق اسلام نے دیا۔ آپ یہ دیکھیے صحابہ کرام سے فرماون کہ ہم نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں مشورہ کر رہے تھے۔ آخر الزمان حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کسی سے مشورہ کرنے کی؟ نہیں ضرورت تھی، لیکن تربیت کے لیے، اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا دکھایا؟ صحابہ نے کیا بولا کہ سب سے زیادہ ہم نے کن کو دیکھا؟ صحابہ سے مشورہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا۔ اسلام نے آزادی بھی عطا کی ہے، آزادانہ رائے رکھنے اور قائم کرنا یہ بھی بتایا، لیکن اس کی حدود باندھی۔ اس کے لیے اسلام نے حدود رکھے ہیں کہ ان حدود اور ان دائروں کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ لیکن مغرب نے جو تہذیب دی، مغرب نے جو کلچر دیا، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت نظر آ رہا، بلکہ بالکل اچھی طریقے سے پنپ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، تو میں بعد میں کوٹ کروں گا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ سماج جو ہوتا ہے، ہم پہلے مغربی تہذیب کو تھوڑی بہت اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد اسلامی تناظر میں اس کا حل تلاش کریں گے۔ سماج بنتا ہے فرد سے۔ سماج کس سے بنتا ہے؟ جب فرد گھر سے باہر آتا ہے تو ایک سماج کے ساتھ جڑتا ہے، اور اجتماعیت بنتی ہے محبت اور بہتر سلوک کے ساتھ۔ جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر آتا ہے، اپنے دفتر سے باہر آتا ہے، اپنی مسجد سے باہر آتا ہے، غرض جس جگہ سے بھی باہر آتا ہے تو وہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ سماج کے ساتھ ملتا ہے۔
اور اس کے بعد اس کی اجتماعیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی محبت اور اس کے بہتر سلوک سے اس کی اجتماعیت شروع ہوتی ہے. اور جس چیز کا اسلام درس دیتا ہے کہ اجتماعیت کا درس، جب انسان کے دل کے اندر بہتر سلوک ہوگا، جب انسان سماج میں بسنے والوں کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرے گا اور اپنے دل میں خلوص اور محبت رکھے گا، تو سماج کے ساتھ کیا ہوگا؟ جڑے گا. اس کو سماج پسند کرے گا، اس کو لوگ پسند کریں گے، لوگ اس کے قریب آنا شروع ہوں گے. اسی طریقے سے کیا بنے گا؟ سماج میں اجتماعیت بنے گی اور بہتر سماج بنے گا. لیکن جب ایک انسان اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے یا جس جگہ سے بھی باہر آئے گا سماج میں، جب اس کے رویے میں بہتری نہیں ہوگی، شاید بد خصلت، شاید بد نیت، شاید خلوص، شاید لڑاکو، اس کی نظر بد ہوگی، اس کا کردار گرا ہوا ہوگا، کیا سماج اس کو قبول کرے گا؟ سماج اس کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ صرف فرد بن کر رہے گا. اور جس فرد کی تلقین کون کر رہا ہے؟ مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کر رہا ہے. عقلی کے ورچ مغربیت اسی چیز کو بولتے ہیں. وہ تنہ تنہا انسان کو رہنا سکھاتا ہے، جو مرضی ہے وہ کر لے. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت سکھاتا ہے. اجتماعیت میں انسان جب ایک انسان کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہوگا، لیکن یہ داڑھی اس سے غلط کام کرنے سے روکنے پر مجبور کر سکتا ہے. کیا آپ پر دوڑ ہو سکتا ہے؟ مسلم کیا ہوئے نہیں ریشم داڑھی ہو چکا ہوں گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال. اسی طریقے سے اجتماعیت بھی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی کارآمد ہے. افراد جب تک اپنے اندر بہتر سلوک محبت رکھ لے نہ رکھے، تب تک اجتماعیت پنپ نہیں سکتی، تب تک اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی. اجتماعیت بہتر ہوتی ہے. ادائی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اجتماعیت کبھی گمراہی پر نہیں ہو سکتی. فرد کبھی گمراہ ہو سکتا ہے اور ریور سے الگ ہو کر گمراہی پر آ سکتا ہے، لیکن میری امت کی اجتماعیت کبھی بھی گمراہی پر گامزن نہیں ہوگی جب تک نہ سماج کی فکر آ جائے. بھائی انسانس فردس سماج فکر کرے. اور سب سے بہتر فکر کس کو کرنی ہے؟ یم کلمہ پوچھ، یم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے سماج کی بہتری کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے، معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کی سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی بنتی ہے. جس چیز کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس چیز کو ہم جو اصل کام ہمارا تھا، اپنی لذت کو، اپنے آرام کو، اپنی ہر شے کو، اپنے ہر کام کو، اپنے فلسفے کو صحیح رخ دینا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اپنے انسان کی زندگی کے تمام تر معاملاتوں کو صحیح رخ دینا، یہ انسان کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے بعد انسانوں کو انسان بنانے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا، ان کی ذمہ داری یہ ہے. سب سے پہلے ایمان والوں کی ذمہ داری. اور اسی کے لیے اپنی لذت کو ترک کرنا، ترک ختم نہیں کرنا ہے. آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، آپ کے پاس جو بھی وسائل ہے، آپ کے پاس جو بھی فن ہے، جو بھی وصف ہے، کہاں ساتھی وصف تو نہیں شو، اس وصف کو دوسرے انسانوں کے جذبے سے ملانا. اور اسی کے لیے اپنی لذت کو ترک کر دینا، اور ضرورت پڑے تو اپنے فائدے سے دستبردار ہو جائے. کن کے لیے؟ دوسروں کے لیے. اگر باسن چونکہ میں یم کا وجہ سے چھو معاشرے سے نقصان گسن، تو مجھے دستبردار ہو جائے. میں اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے، میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کروں جس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں غلط رواج پنپے، تو مجھے کیا ہونا ہے؟ دستبردار ہونا ہے ان چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ جو میرے اندر خواہشیں پنپ رہی ہوتی ہیں. اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کا عزم اور حوصلہ، قربانی اور عزم کروں کی کیا بہتری کے لیے بیس فائدہ بات ہونا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اور اس کے لیے کچھ افراد ہر سماج میں سر وقف ہونے چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ات کامہ خاطر ات کار خورس خاطر ایک اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو، جس کو رنگ دیا کہ انہوں نے مغربی تہذیب کے کلچر نے، اب اس کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے سر وقف ہونے چاہیے کچھ نوجوان، چاہے وہ مسجدوں سے منسلک ہو، چاہے وہ محلوں سے منسلک ہو، یا کسی جماعت سے منسلک ہو، یا کسی پارٹی سے منسلک ہو، لیکن سر وقف ہونے چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے. تب جا کر ہی اجتماعیت کی بنیاد پر حالات بدل سکتے ہیں. فرد جتنا بھی چاہے کوشش کر لے، اس کے اوپر سے ذمہ داری ثابت ہو جائے گی جو اللہ نے دی ہے، لیکن جب تک نہ اجتماعیت کی بنیاد پر اس کام کے لیے کچھ افراد کھڑے ہو جائیں، تب تک حالات بدل نہیں سکتے. اب یہ دیکھیے
دو چیزیں مغرب نے ایسی عطا کی ہیں، ایسا ماحول بنائے، آج سے نہیں، یہ 2000 3000 4000 سال سے چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اس کا ازالہ کرنے والے وقتی طور پر فقہا بھی نکلے، محدثین بھی نکلے جنہوں نے ان کا توڑ کیا، مجتہدین بھی نکلے، علماء بھی نکلے، اولیاء عظام بھی نکلے، جنہوں نے اپنی کیا کیا؟ اولیاء عظام نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اپنے آپ اور اپنی خواہشات، اپنے طرز زندگی جو آرام سے بسر کرنے والے تھے اس کو ترک کر کے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ دین اسلام کی عظمت کو لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ اسلام واحد ایک ایسی چیز ہے جو امن اور استقرار سکھاتا ہے۔ حد سے زیادہ بڑی ہوئی چیز جو انسانوں کے اندر پنپتی ہے، جو مغربی تہذیب نے عطا کی ہے، ایک مال کی بے جا محبت، دوسری بے حیائی، فحش کاری۔ مال کی محبت جو ہوتی ہے یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے، بنیادی جڑ ہوتی ہے ہر برائی کی جڑ مال اور بے حیائی، فحش کاری۔ تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، اسراف اور فضول خرچی، جب انسان کے پاس ناجائز طریقے سے مال آتا ہے اس اسراف کرتا ہے، میری سے بینک بیلنس میں اسراف کرتا رہوں گا اور فضول خرچیاں کرتا رہوں گا۔ خرچے کن کن میں کرتا؟ آگے بات ہے۔ نام و نمود کی ہرس، اپنے نام و نمود کی، اپنے کرسی دبدبے کی ہرس رکھتا ہے انسان مال کی بنیاد کی وجہ سے۔ اور بے حیائی اختیار کرنے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اسی مال کی وجہ سے انسان۔ یہ مغربی تہذیب کے کلچر نے انسانوں کے اندر یہ بیماری لاگو ہوئی ہے۔ لذت اندوزی کے لیے بے جا جذبات اس کے اندر پنپتے ہیں، لذت اندوزی کے لیے حرام طریقے سے اپنی آسائشوں کو اور اپنی آرام طلبی کو پورا کرنے کے لیے بے جا جذبات اس کے دل کے اندر پنپتے ہیں۔ طاقت اور اقتدار کا نشہ یہ مال عطا کرتا ہے۔ چنا وشنتوئی، کرسی حاصل کرنے کے لیے راتوں رات کتنا پیسہ خرچایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ اقتدار بھی چاہیے اور طاقت بھی چاہیے۔ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو، کوئی انسان کتنا بھی رحم دل کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے اس کی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ ناجائز طریقے سے مال کا کمانا ہو، وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ جو اقتدار میں بیٹھا، چاہے اس کے اندر رحم دلی ہو، لیکن بنیاد اگر اس کی حرام کاری ہو، بنیاد اگر اس کی حرام مال ہو، تو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب وہ برائیاں ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے، اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے۔ کون سی بیماریاں؟ جو مغربی تہذیب نے اس انسان کو اور اس دنیا کو دی ہے۔ ہم نے فرنگیوں کو تو بھگا دیا تھا، لیکن بڑی باتیں ان کی ابھی ہمارے اندر یا ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے وہ جان بوجھ کر چھوڑی ہے تاکہ ان کی زندگیاں کبھی سدھرے۔ اور اسی سے بڑھ کر سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اب چلو یہ چیزیں تو آ گئی نا، مغربی کلچر، مغربی تہذیب نے جو انسان کو دیا، یہ چیزیں تو آ گئی۔ اب اس سے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ جو خطرہ لاحق ہے وہ کیا خطرہ ہے؟ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہے، اگر ان کے خلاف کوئی اجتماعی طریقے سے کھڑا ہو جائے، مغربی اس سوسائٹی، اس کلچر کے لیے، اس مال کی بے جا محبت کے لیے، اس نام و نمود کے نشے میں چور چور ہونے والوں کے خلاف اگر کوئی بات کرے، کوئی کھڑا ہو جائے، تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے موجود رہتے ہیں، بلکہ اس کی زبان ایک دم سے بند کر دی جاتی ہے، اسے نمودار نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مال کی محبت کے سلسلے میں دیکھیں، جب بھی کوئی بات آ جائے، جب بھی کوئی بیان آتا ہے، اس میں مال کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ حرص انسان کی رہتی ہے کہ وہ کیسا سب سے زیادہ مال کمانے والا بن جاؤں میں، یہ مال کا ہر ایک خطاب میں، ہر ایک بات میں ذکر آئے گا۔ لیکن مال کمانے کے اور مال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہتر راستے بتائے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کی خرابیاں بیان ہوئی کہ مال کی وجہ سے کتنی چیزیں نمودار ہوتی ہیں جو سوسائٹی کو برباد کرتی ہیں۔ ایشن و دنیا کا نظام رکھو، حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے 300 لوگ کیا دنیا کا نظام رکھ سکتے، کم از کم اپنے اندر والے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، کم از کم اپنے گھر کے اندر رہنے والے افرادوں کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر کو ترک کر کے اپنے گھروں کو سکون کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے، جب یہ ذمہ داری ہمیں بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود استعمال کر لے گا آگے جانا۔ ایسی پہلی محل نے ذمہ داری رکھی، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پکڑ دی، اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریاں پکڑ دی کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں امن ہو، استقلال ہو، بے حیائی ختم ہو جائے، بری باتیں، برائیاں ختم ہو جائیں، اپنے گھر اور اپنے محلے اور اپنی سوسائٹی میں ہمیں اس چیز کا کام کرنا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط کیا لگائی پہلے؟ اللہ سے ڈرنا لازمی قرار دیا، اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا وہ ان مال کو ناجائز طریقوں پر استعمال نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا اور پرہیزگار آدمی کے لیے جسمانی تندرستی، استقبول ہے، نیکوکار ہے، اس کیا پیسے، اس کے لیے جسمانی تندرستی مالداری سے بہتر ہے۔ جسمانی قوت، جسمانی طاقت، تندرستی کس سے بہتر ہے؟ مالداری سے بہتر ہے، کیونکہ جب جسمانی تندرستی قوت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان مال کمانے کی کوشش بھی کرے گا بہتر راستوں سے۔ اور خوش دلی، چوتھی بات کیا فرمائی؟ دلن ہند سکون، یہ رومت دلن ہند سکون۔ سانن گھرن میں جھگڑ، سانن سوسائٹین میں جھگڑ، افراتفری ہر جائے آسان، ٹینشن آسان، غم دکھن پریشانی میں بھرمت۔ اور آخری بات فرمائی خوش دلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ مشکات شریف، خوش دلی کیا ہے؟ عظیم نعمت۔ اگر دل ہے سکون چھنا خاندار بہت زمانہ ٹکر، اگر آپ کو یہ سب پانے بہت زمان سکون ہے دو پر سکون سے، وجہ کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہونا بڑا لازمی چیز ہے، اور دلوں کا سکون حرام کاری سے، حرام مالوں کے کمانے سے، ناجائز طریقوں سے، غلط راستہ اختیار کرنے سے دلوں کا سکون نہیں ملتا ہے۔ آگے بات آئے گی، ہر ایک پہلو پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو ہمیں مغربی تہذیب اور مغربی کلچر اور اسلامی تناظر میں اس کا حل، یہ انشاءاللہ آگے 5 جمعہ تک یہ مسلسل بیان چلے گا۔ اس کے آگے دوسرے صحابی ہیں، مال کا ذکر ہوا، مال کی خرابیاں بھی بیان ہو گئی، اب مال کی اچھائیاں بھی بیان ہو گئی، دونوں باتیں۔ حقیقت رہے تمہارے زمین کا اور کیا کیسے نہ ایک قبر میں کیسے ایسے کوڑ پہنیے نہیں، ان کوڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سب سے میں نے بتایا تھا نا، ایک جمعہ پر ہم نے بات چلائی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ، لیکن مرنے سے پہلے جینا تو ضروری ہے، لیکن جیے بھی کیسے؟ جینا بھی ضروری ہے، اور جینے کا طریقے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں اس کو پرتکل گڑ مال کو معیوب سمجھا جاتا تھا، عبدار برا سمجھا جاتا تھا۔ کہا مال ایسا، اگر مال ایسا کیسے دینار اور درہم ہوا کرتے تھے، مال و زر ہوا کرتا تھا تو برا سمجھا جاتا تھا اگلے زمانے میں۔ مگر آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ ڈھال جو جانا گول تلوار بازی میں جو استعمال کی جاتی ہے ڈھال، تو مال کیا مومن کی ڈھال ہے۔ اور فرمایا اگر یہ مال زر و دینار نہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ ظاہر پرست بادشاہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھتے۔ یہ صحابہ رسول کی زبانی مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تو یہ جو پرست ظاہر پرست بادشاہ لوگ ہیں، مالدار ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھتے؟ ذلیل و خوار سمجھتے۔ اور فرمایا جس شخص کے پاس کچھ مال ہو، یس کے مال ایسی بینک بیلنس کس کے پاس اگر ہوگا تو اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال ہو، اسے چاہیے اسے ٹھیک سے رکھے، اسے کیا کرے؟ ٹھیک سے رکھے، مطلب اس کے بڑھانے کی تدبیر کرے، تجارت کرے، حلال طریقے سے کوئی بزنس کرے، یا اس مال کو وہاں پر لگائے جس سے وہ بڑھے، جائز طریقے سے اسے بڑھانے کی تدبیر کرے۔ اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہو جائے، اگر کا غریب ترین بالکل پست گیسی محتاج گیسی، تو وہی سب سے پہلے اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالے۔ خطرہ لاحق رہتا ہے اس چیز کا۔ جب کرسچن مشینری کشمیر میں آئی تھی 2013 میں، انہوں نے 2 چیزیں استعمال کی، ایک مال، دوسری بے حیائی۔ عورت مال کو پھینکا، یہ بچیر محتاج جیسے غریب ایسے جو زمانے کی تھپیڑوں سے بالکل پست ہو چکے تھے، وہ ان کے جنگل میں آئے، مال پھینکا انہوں نے، دوسری کیا پھینکی؟ 2 ہی چیزیں اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ شراب اچھا کی موت گسو گئے تو لاگو ٹاس نہیں تو نہیں ماج بھی نکلا وہ کری نہ، شراب حرام قرار دی، اسی لیے قرار دی اسلام نے شراب۔ انسان چکے خود گسل کچھ سمجھ نہیں آتی انسان، اور نفس کو ملامت کروانا، یا انسان کا غلط کام کرنا جو فوری طور پر دل سے اندر آواز آتی ہے نا اندر سے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کہ ہے سہا سے چکا کر تیرا قدم غلط اٹھ رہا ہے، اصول اور ضوابط بنا دیتا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر تمام حقوق بیان کر دیتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مالداروں کے ساتھ کیا حقوق رکھنے ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا حقوق رکھنے ہیں، مساجدوں میں آپس میں کیا حقوق رکھنے ہیں۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز،
طلب رسنا کھڑا, مزدور تک کھڑا ہے کہ بادشاہ تک کھڑا, کسی کی ضرورت ہے ان کو ہٹانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں کر سکتا ہے, بلکہ مار دیں گے اس کو اسی وقت. یہ اسلام باہر دیکھو دیگر مذاہب میں اور دیگر سوسائٹی میں کھڑا ہو سکتا ہے کوئی چپراسی اور بادشاہ کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی منسٹر کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جس نے غیروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے, کچھ وقت ساتھ گزارنے والوں کے حقوق بھی بیان کیے, سب کے اپنے اپنے کھانے اور ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا اور توازن اور برقرار رکھنے کے لیے یہ اسلام سکھاتا ہے. اس اسلام سوسائٹی عطا کر. مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو برباد کر دیا. یہ آ گیا مغربی تہذیب اور اسلام کے تناظر میں. اسلام کیا ہے, اسلام مغرب ہمیں کیا دیتا ہے. اب اس کے آگے دیکھیے سب سے بڑی بات قرآن مقدس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن نازل فرمایا, اپنے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی. یہ بات آتی ہے کہ کتنی اہمیت اسلام اس چیز کو دیتا ہے, سوسائٹی کو اور معاشرے کو کتنی اہمیت دیتا ہے. قرآن مقدس یہ جتنا بھی احکامات نازل فرمائے, عبادات اخلاقیات کے متعلق, اور اس کے بعد جو قرآن مقدس نے پہلی بات جو کی ہے وہ شرک کی کاٹ کے لیے کی ہے. کیا؟ شرک سے ہمیشہ بچتے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یہ پہلی بات تھی. میں میری قوم کے لوگوں, اس نے جس نبی پر بھی جو کتاب نازل ہے, اللہ کی کتاب جو صحیفے نازل ہوئے, سب سے پہلی بات یہی ہوتی تھی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ پہلی بات تھی. یہ پہلی بات تھی, ہر دور کے نبی نے پہلی بات اپنی قوم سے بیان کی. لیکن اب اس کے بعد توحید کی قرآنی دعوت کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں, یست کا قرآن بس ونجی والد پڑھے گا, تدبر سیر فہم سے جو قرآن پڑھے گا نا, وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. کبھی شرک, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, لیکن وہ شرک نہیں کر سکتا ہے. اب اس بات اصلاح, سب سے پہلے قرآن نے لوگوں کی اصلاح عقیدہ کیا, عقیدہ درست کیا, عقیدہ بہتر کیا کہ آپ لوگوں کا معبود صرف ایک ہے, اسماء نصف خدا, دو خدا, یہ ساس خدا, اس اب کوئی تو کون خدا مونس, اللہ رب العزت مونس. یہ عقیدہ لوگوں کا درست کروایا. اور اس کے بعد قرآن مقدس نے سب سے زیادہ سماج کو, معاشرے کو, اخلاق کو ڈاؤن کیا, اخلاقیات بیان کیا. قرآن عقیدہ درست کرنے کے بعد بہتر اخلاق اور بہتر سوسائٹی کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا. اب دیکھیے, بلکہ کئی نبیوں کی بعثت تو ہوئی اسی وجہ سے کہ عوام میں, لوگوں میں جو خرافات تھی ان کو ختم کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات, ہم حضرت شعیب کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان میں ایک بیماری تھی. ایک ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور یہ ڈنڈیاں مارتے تھے. ڈنڈی مارنا کیا وہ کیا مارنا چاہتا, تختل چلا کر چمبک, چمبک بولتے ہیں نا, تمہیں اس لاگن تھی چمبک تکڑی. جب یہ اس قوم میں خرابی پیدا ہو گئی ناپ تول میں, تو حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہ سگاس کی منوان یم چ ناپ تول سے کمی کرن, ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی ہے, کھلی ہوئی بربادی, کھلی ہوئی گمراہی, ختم نیست و نابود ناپ تول کرنے والے. اور حضرت شعیب علیہ السلام جب نبوت مبعوث ہوئے تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایتی گئی بڑی چاہت, بڑی کیا مطلب کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی مت کرو. ڈونٹ کیا فرماؤ, ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی مت کرو. ناپ نس تو تول نس مت کریو تو یہ کمی تمہارے مزے میں دیکھ رہا ہوں, تمہیں میں مزے میں دیکھ رہا ہوں. جو تم مزے لے رہے ہو اس وقت ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے, تمہیں میں اس مزے میں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے تم پر اس دن کا عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیر لینے والا ہے. تو یہ پٹھی ضرور عذاب, اگر تم اس سے باز نہ آگے, جو تمہیں گھیرے میں عذاب لے لے گا. وہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام قوم امن مزس کیا کرے بھی, ناپ تول میں پیجس کرو, بالکل تکڑ کے برابر تھا میزان, تھوڑی پہ کچھ گراہ کچھ دوں, میں پیوں زیادہ ہی پر, لیکن کم کبھی نہیں دے. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام, ان کی بعثت, ان کی قوم میں بے حیائی کا موقع. دو, ایک ماں, ناپ تول کا تعلق کس سے, مائی سے. قوم لوط کا تعلق کس سے, بے حیائی سے. دو چیزیں مغرب نے عطا کی, اور انہی دو چیزوں کو اسلام بڑے بہتر طریقے سے کاٹتا ہے. قوم لوط میں جو بیماری تھی, بے حیائی کی جو بیماری قوم لوط میں ابھری ہوئی تھی, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ
یہ جو بے حیائی کے ارتکاب کر رہے ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور ایسی بے حیائی کرتے ہیں جو کہ انسانیت کے بالکل برخلاف ہو، انہیں سمجھاؤ، ایمن سمجھاؤ سے قوم لوطس. اور حضرت لوط علیہ السلام نے جگہ جگہ ان کی خباثت کو بیان فرمایا. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. کیا فرمایا؟ کیا دنیا جہاں میں تم مردوں سے خواہش اپنی پوری کرتے ہو؟ تم کیا اس کا وہ لواطت کیا کرتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے. کیا دنیا جہاں میں تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور تمہارے رب نے جو بیویاں بنائی ہیں تم ان کو چھوڑے رکھے ہوئے ہو؟ البتہ تم حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہو، تم حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو. موجودہ دور میں بھی یہی دو بیماریاں، ایک مال کی بے جا محبت ان جذباتوں کو پنپ رہی ہے دل کے اندر سے جو ہر ایک برا راستہ اختیار کرنے کے لیے انسان کو مجبور کرتی ہے، جو مغربی تہذیب نے دیا ہے اور اس کی کاٹ اسلام بہتر طریقے سے کر رہا ہے. اور دوسرا بے حیائی، مال کی محبت سے زیادہ بڑی ہوئی محبت. دوسری بے حیائی. مال کی محبت سب سے پہلی جو نقصان کرتی ہے وہ ضمیر شناس انسان ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. مال کی ناجائز طریقے سے محبت ضمیر انسان کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور بے حیائی جس کے اندر آ جائے وہ اپنی عزتوں کو پامال کر دیتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس بے حیائی کو اختیار کرنے کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے گھر بار کو بھی، اپنے مال کو بھی. چھو لاگن دعوت کن ایگزامپل میں کو دیت وہیں کی دیتے کس حد تک گزر جاتے بے حیائی کو اختیار کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اگر اللہ نے چاہا زندگی رکھی تو اس کے آگے بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس عمل کرنے کی توفیق اور اسلام معاشرے کے لیے